أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. باب نمبر 15. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب. تعارف. آپ علوم ظاہری و باطنی سے مرثہ اور شریعت و طریقت سے آراستہ تھے، اور علماء اور صوفیہ دونوں ہی آپ کے مراتب کے پیش نظر بے حد تعظیم و احترام کرتے تھے، اور عظیم تر مشائخین آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے. اس کے علاوہ آپ کی تصانیف و کرامات کثرت سے ہیں. ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری اور حضرت فضیل بن عیاض نے آپ کو تشریف لاتے دیکھا تو ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے مرد مشرق تشریف لائیے، اور حضرت فضیل نے کہا کہ اے مرد مغرب اور جو مغرب و مشرق کے درمیان ہے تشریف لائیے. حضرت منصف فرماتے ہیں کہ جس کی تعریف میں حضرت فضیل جیسے بزرگ رطب اللسان ہوں، ان کے اوصاف بھلا میں کیا بیان کر سکتا ہوں. رجوع کی وجہ. ابتدائی دور میں آپ ایک کنیز کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور محبت کا عرصہ بہت طول پکڑ گیا. چنانچہ سردیوں کی ایک رات میں آپ صبح تک اس کے مکان کے سامنے انتظار میں کھڑے رہے، اور جب سحر نمودار ہوئی تو رات کے بیکار جانے کا بے حد ملال ہوا، اور قلب میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میں یہ رات عبادت میں گزارتا تو اس بیداری سے وہ لاکھ درجہ بہتر تھا. بس اسی تصور سے آپ نے تائب ہو کر عبادت و ریاضت کو صدق دلی کے ساتھ اپنا مشغلہ بنا لیا، اور بہت قلیل عرصہ میں اعلیٰ و عرفہ مراتب پر فائز ہوئے. ایک مرتبہ آپ کی والدہ آپ کی جستجو میں نکلیں تو دیکھا کہ ایک باغ میں گلاب کے پودے کے نیچے محو خواب ہیں، اور اس کی ٹہنی سے مکھیاں اڑا رہے ہیں. آپ مرو کے باشندے تھے اور سیر و سیاحت کے بے حد دلدادہ، اور مدتوں بعد بغداد میں مقیم رہ کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے، اور وہاں سے واپس ہو کر اپنے وطن اصلی مرو میں سکونت پذیر ہو گئے. اور اس دور میں مرو میں ایک جماعت فقہا کی اور دوسری محدثین کی تھی، لیکن آپ کے بہترین طرز عمل کی وجہ سے دونوں جماعتیں آپ کو قابل احترام تصور کرتی تھیں، اور اسی طرح کی مناسبت سے آپ کو رضی الفریقین کے خطاب سے یاد کیا جانے لگا. اور جب بھی کوئی اختلاف ان دونوں جماعتوں میں رونما ہوتا تو آپ کو ثالث بنا کر آپ کے فیصلوں کی پابندی کرتیں. اس کے علاوہ آپ نے مرو میں 2 سرائیں بھی تعمیر کرائیں، ایک فقہا کے قیام کے لیے اور دوسری محدثین کے لیے، اور اس کے بعد آپ مستقل طور پر مکہ معظمہ میں قیام پذیر ہو گئے. آپ کا یہ معمول تھا کہ ایک سال حج کرتے اور دوسرے سال شریک جہاد رہتے، اور تیسرے سال تجارت کر کے جو کچھ بھی نفع حاصل کرتے وہ سب مستحقین میں تقسیم فرما دیتے، اور فقراء کو کھجوریں کھلاتے تو گھٹلیاں شمار کرتے جاتے، اور جو شخص جس قدر کھجوریں کھاتا اسی حساب سے ہر شخص کو اتنے ہی درہم دیتے تھے. کچھ عرصہ ایک نہایت بدطینت شخص آپ کی صحبت میں رہا، اور جب وہ رخصت ہو گیا تو آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ صد حیف، وہ تو مجھ سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کی بری خصلتیں اس سے رخصت نہ ہو سکی. ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستہ میں بعض لوگوں نے ایک نابینا سے کہا کہ عبداللہ بن مبارک تشریف لا رہے ہیں، جو کچھ طلب کرنا چاہے طلب کر لے. چنانچہ اس نے آپ کو ٹھہرا کر یہ دعا کرنے کی درخواست کی کہ میری بصارت واپس آ جائے، اور جب آپ نے دعا کی تو فوراً ہی اس کی بصارت واپس آ گئی. آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بغرض حج روانہ ہوا، لیکن راستے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ صرف 4 یوم حج میں باقی رہ گئے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں حج سے محروم رہ جاؤں گا، لہٰذا کیا شکل اختیار کرنی چاہیے. اسی فراق میں ایک بڑھیا نے آ کر مجھ سے کہا کہ میرے ہمراہ چل، میں تجھے عرفات تک پہنچائے دیتی ہوں. چنانچہ میں چل پڑا، اور جب راہ میں کوئی دریا آ جاتا تو وہ کہتی کہ آنکھیں بند کر لو، اور جب میں اس پر عمل کرتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ میں صرف کمر تک پانی میں چل رہا ہوں، اور جب دریا عبور کر لیتا تو وہ کہتی کہ آنکھیں کھول دو. بغرض یہ کہ اسی طرح اس نے مجھے عرفات تک پہنچا دیا. اور فراغت حج کے بعد بڑھیا نے کہا کہ چلو میں اپنے بیٹے سے تمہاری ملاقات کرواؤں. اور جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک بہت ہی کمزور سا نوجوان نورانی صورت کا بیٹھا ہوا ہے، اور ماں کو دیکھتے ہی قدموں میں گر کر کہنے لگا، مجھے معلوم ہو چکا ہے تم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے میری تجہیز و تکفین کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ میری موت کا وقت
بہت ہی قریب ہے۔ یہ کہتے ہی وہ فوت ہو گیا اور میں نے غسل دے کر اس کو قبر میں اتار دیا، لیکن بڑھیا نے مجھ سے کہا کہ اب تم رخصت ہو جاؤ، کیونکہ میں اپنی زندگی بیٹے کی قبر پر گزارنا چاہتی ہوں، اور آئندہ سال جب تم آؤ گے تو میں تمہیں نہ مل سکوں گی، لیکن میرے لیے ہمیشہ دعائے خیر کرتے رہنا۔ مشہور واقعہ۔ ایک مرتبہ آپ فراغت حج کے بعد بیت اللہ میں سو گئے اور خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے باہم باتیں کر رہے ہیں، اور ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ اس سال کتنے لوگ حج میں شریک ہوئے اور کتنے افراد کا حج قبول ہوا۔ دوسرے نے جواب دیا کہ 6 لاکھ لوگوں نے فریضہ حج ادا کیا، لیکن ایک فرد کا بھی حج قبول نہیں ہوا، مگر دمشق کا ایک موچی جو حج میں تو شریک نہیں ہوا، لیکن خدا نے اس کا حج قبول فرما کر اس کے طفیل میں سب کا حج قبول کر لیا۔ یہ خواب دیکھ کر بیداری کے بعد موچی سے ملاقات کرنے کے لیے دمشق پہنچے، اور ملاقات کے بعد جب اس کا نام و نسب دریافت کر کے حج کا واقعہ دریافت کیا تو اس نے اپنا پیشہ بیان کرنے کے بعد جب آپ کا نام پوچھا تو آپ نے بتا دیا کہ عبداللہ بن مبارک ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا، اور ہوش میں آنے کے بعد اس طرح اپنا واقعہ بیان کیا کہ بہت عرصہ سے میرے قلب میں حج کی تمنا تھی، اور میں نے اس نیت سے 300 درہم بھی جمع کر لیے تھے، لیکن ایک دن پڑوسی کے یہاں سے کھانا پکنے کی خوشبو آئی تو میری بیوی نے کہا کہ اس کے یہاں سے تم بھی مانگ لاؤ تاکہ ہم بھی کھا لیں۔ چنانچہ میں نے اس سے جا کر کہا کہ آج آپ نے جو کچھ پکایا ہے ہمیں بھی عنایت کریں، لیکن اس نے کہا کہ وہ کھانا آپ کے کھانے کا نہیں ہے، کیونکہ 7 یوم سے میں اور میرے اہل و عیال فاقہ کشی میں مبتلا تھے، تو میں نے مردہ گدھے کا گوشت پکا لیا۔ یہ سن کر میں خوف خداوندی سے لرز گیا اور اپنی تمام جمع شدہ رقم اس کے حوالے کر کے یہ تصور کر لیا کہ ایک مسلمان کی امداد میرے حج کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ نے یہ واقعہ سن کر فرمایا کہ فرشتوں نے خواب میں واقعی سچی بات کہی تھی، اور خدا تعالی حقیقتاً قضاء و قدر کا مالک ہے۔ آپ کے پاس ایک ایسا غلام تھا جس سے آپ نے یہ شرط کر رکھی تھی کہ اگر تم محنت مزدوری کر کے اتنی رقم مجھے دے دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ ایک دن کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ کا غلام تو سرقہ کرتے ہوئے کفن چرا کر فروخت کرنے کے بعد آپ کی رقم ادا کرتا ہے۔ یہ سن کر آپ کو بے حد ملال ہوا اور رات کو چھپ کر اس کے پیچھے پیچھے قبرستان پہنچ گئے۔ قبرستان میں جا کر غلام نے ایک قبر کھولی اور نماز میں مشغول ہو گیا، اور جب آپ نے قریب سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ ٹارچ کے کپڑے پہنے اپنے گلے میں توق پہنے ہوئے گریہ ازاری کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ رو پڑے، اور پوری رات آپ نے باہر اور غلام نے قبر میں عبادت کرنے میں گزار دی۔ پھر صبح کو غلام نے قبر کو بند کیا اور فجر کی نماز مسجد میں جا کر ادا کی، اور یہ دعا کرتا رہا کہ اے اللہ، اب رات گزر چکی ہے اور میرا آقا اب رقم طلب کرے گا، لہٰذا اپنے کرم سے تو ہی کچھ انتظام فرما دے۔ اس دعا کے بعد ایک نور نمودار ہوا اور اس نے درہم کی شکل اختیار کر لی۔ چنانچہ آپ یہ واقعہ دیکھ کر غلام کے قدموں میں گر پڑے اور فرمایا کہ کاش تو آقا اور میں غلام ہوتا۔ یہ جملہ سن کر غلام نے پھر دعا کی کہ اے اللہ، اب میرا راز فاش ہو گیا ہے، اس لیے مجھے دنیا سے اٹھا لے، اور آپ ہی کی آغوش میں دم توڑ دیا۔ پھر آپ نے غسل دے کر ٹاٹ ہی کے لباس میں دفن کر دیا، لیکن رات کو خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم 2 براقوں پر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عبداللہ، تو نے ہمارے دوست کو ٹاٹ کے لباس میں کیوں دفن کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ بہت وجاہت کے ساتھ چل رہے تھے کہ ایک نادار سید نے کہا کہ میں سید ہونے کے باوجود بھی آپ سے مرتبہ میں کیوں کم ہوں؟ فرمایا کہ میں تو تیرے جد امجد کا اطاعت گزار ہوں، لیکن تو ان کے اقوال و اعمال پر بھی عمل پیرا نہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جواب دیا کہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ تیرے جد اعلیٰ خاتم الانبیاء تھے اور میرا باپ گمراہ، مگر تیرے جد اعلیٰ نے جو ترقہ چھوڑا اس کو میں نے حاصل کر لیا، اور جس کی وجہ سے یہ مرتبہ عطا کیا گیا، اور میرے باپ کی گمراہی تو نے ترقہ حاصل کر لی، اس لیے تو رسوا ہو گیا۔ لیکن اسی شب آپ نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے کی حالت میں دیکھا، اور جب وجہ دریافت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے میری آل کے ایوب کی پرداداری کیوں کی؟ چنانچہ آپ بیدار ہونے کے بعد اسی سید کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، اور ادھر اس سید نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں
کہ اگر تیرے اعمال و افعال بہتر ہوتے تو عبداللہ تیری اہانت کیوں کرتا؟ چنانچہ وہ بھی بیداری کے بعد آپ کی تلاش میں چل دیا، اور جب راستہ میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو دونوں اپنا اپنا خواب سنانے کے بعد طائب ہوئے۔ حضرت سہیل بیشتر آپ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ چلتے ہوئے کہنے لگے کہ اب میں کبھی آپ کے پاس نہیں آؤں گا، اس لیے کہ آج چھت پر سے آپ کی کنیز مجھے اے سہیل کہہ کر آواز دے رہی تھی، اور یہ بات میرے لیے بار خاطر ہوگی۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ نے کہا کہ آؤ سہیل کی نماز جنازہ ادا کریں۔ چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا، اور تجہیز و تکفین کے بعد جب لوگوں نے سوال کیا کہ موت سے پہلے ہی آپ کو ان کی موت کا علم ہو گیا تھا، فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ تیری چھت پر سے کنیزیں اے سہیل کہہ کر آواز دے رہی تھیں، حالانکہ میرے یہاں کوئی لونڈی نہیں ہے، اور یقیناً وہ حوریں تھیں اور آواز دے رہی تھیں، اسی وجہ سے میں نے ان کی موت کا یقین کر لیا۔ ایک عیسائی راہب عبادت و مجاہدات کرتے کرتے بہت کمزور ہو گیا تھا، اور جب حضرت عبداللہ نے دریافت کیا کہ خدا کا راستہ کیسا ہے، اس نے جواب دیا کہ تم عارف ہونے کی وجہ سے یقیناً خدا اور اس کی راہوں سے ضرور واقف ہوگے۔ میں نے تو آج تک اللہ ہی کو نہیں پہچانا، پھر بھلا اس کا راستہ کیسے بتا سکتا ہوں؟ میں تو پہچانے بغیر اس کی عبادت کرتے کرتے اس قدر ضعیف ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا نہ جانے تم کس قسم کے عارف ہو کہ خدا کا خوف بھی نہیں کرتے۔ یہ سن کر آپ کو ایسی عبرت ہوئی کہ ہر یوم آپ کے خوف خداوندی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ روم کے گرد و نواح میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک شخص کو شکنجہ میں کس کر مار پیٹ رہے ہیں، اور ایک شخص دور سے کھڑا کہہ رہا ہے کہ اس کو اچھی طرح مارو ورنہ بڑا بت خفا ہو جائے گا۔ اور جب میں نے پٹنے والے سے پوچھا کہ یہ لوگ تجھے مار رہے ہیں، اس نے کہا کہ ہمارا یہ مذہبی عقیدہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہوئے بغیر بڑے بت کا نام زبان پر سے نہیں نکال سکتے، اور اس کے ڈر سے میں گریہ وزاری بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ خدا کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے وہ دین عطا کیا جس میں خدا کا نام لیتے ہی بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور جب اس کی معرفت حاصل کرتا ہے تو سکونت اختیار کر لیتا ہے، جیسا کہ خدا کا ارشاد ہے کہ خدا کو شناخت کرنے والوں کی زبان کنگ ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جہاد میں آپ ایک کافر سے برسر پیکار تھے کہ نماز کا وقت آ گیا، اور آپ نے اس کافر سے اجازت لے کر نماز ادا کر لی، اور جب اس کی عبادت کا وقت ہوا تو وہ بھی آپ سے اجازت لے کر اپنے بت کی جانب متوجہ ہوا، لیکن آپ کے دل میں اس کو قتل کر دینے کی خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ اسی وقت ندائے غیبی آئی کہ ہماری اس آیت کے مطابق عفواً بالعہد ان العہد کان مسئولا، یعنی تم سے قیامت میں عہد شکنی کی باز پرس ہوگی، اور لہٰذا اپنے قصد سے باز آ جاؤ۔ یہ سنتے ہی آپ رو پڑے، اور جب اس کافر نے رونے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر اس کافر کو خیال آیا کہ جو خدا اپنے دشمن کی وجہ سے اپنے دوست پر ناراض ہو، اس کی اطاعت نہ کرنا بزدلی ہے، اور خیال کے ساتھ ہی وہ سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن لرز کر بے ہوش ہو گیا، اور ہوش میں آنے کے بعد جب میں نے اس کی کیفیت پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں آتش پرست ہوں اور بھیس تبدیل کر کے کعبۃ اللہ میں داخلے کی نیت سے آیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے داخلہ کا قصد کیا تو ندا آئی کہ دوست کا دشمن بن کر دوست کے مکان میں کیسے داخل ہو سکتا ہے، اور یہ آواز سنتے ہی میں نے صدق دلی سے اسلام قبول کر لیا۔ موسم سرما میں نیشا پور کے بازار میں آپ نے ایک غلام کو دیکھا جو سردی میں سکڑا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ تم اپنے مالک سے پوستین کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کو نظر نہیں آتا جو میرے کہنے کی ضرورت پیش آئے۔ اس جملہ سے آپ کو ایسی عبرت ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ طریقت تو اس غلام سے حاصل کرنی چاہیے۔ ایک پریشانی کے وقت کچھ لوگ آپ کے پاس بطور دلداری کے حاضر ہوئے، اور ان میں ایک آتش پرست بھی تھا، اور اس نے یہ کہا کہ دانشور وہی ہے جو اول دن ہی وہ کام انجام دے جس کو نادان تیسرے دن پورا کرتے ہیں۔ یہ جملہ سن کر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس قول کو یاد رکھنا بہت عظیم نصیحت ہے۔ جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ کون سی عادتیں سود مند ہو سکتی ہیں، فرمایا عقل کامل ہونا۔ لوگوں نے کہا کہ اگر عقل
کامل نہ ہو؟ فرمایا کہ حسن ادب ہو۔ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو؟ فرمایا کہ اتنا شفیق بھائی بن جائے کہ لوگ اس سے مشورہ کریں۔ لوگوں نے کہا اگر یہ بھی ممکن نہ ہو سکے؟ فرمایا سکوت اختیار کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر مرگ ناگہاں بہت سود مند ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جو ادب کی اہمیت سے واقف نہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے سنت میں خلل پڑنے کی وجہ سے فرائض سے بھی محرومی ہو جاتی ہے، اور ایسا شخص خدا کی معرفت سے کبھی بہرہ نہیں ہو سکتا۔ ارشادات۔ جب لوگوں نے یہ سوال کیا کہ خدا کے راستے میں چلنے والوں کی کیا کیفیت ہوئی؟ فرمایا کہ وہ ہمہ اوقات خدا کی طلب میں مشغول رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمیں قصیر علم کے بجائے قلیل ادب کی زیادہ احتیاج ہے، اور لوگ اس وقت ادب کی تلاش کرتے ہیں جب اہل ادب دنیا سے رخصت ہو چکے۔ گو مشائخ نے ادب کی بہت سی تعریفیں کی ہیں، لیکن میرے نزدیک ادب نام ہے نفس شناسی کا۔ فرمایا کہ 1 درہم قرض حسنہ دینا 1000 درہم خیرات کرنے سے زیادہ موجب ثواب ہے، اور ناجائز مال کا حصہ لینے والا بھی توکل سے محروم رہتا ہے، اور توکل وہ ہے جس کو تمہارا نفس ہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ بھی توکل خیال کرے، اور توکل کسب کے لیے معنی نہیں ہے، بلکہ کسب و توکل دونوں ہی داخل عبادت ہیں، اور اہل توکل کو اتنا پسماندہ کر لینا کہ جو ان کے مرض موت میں کام آ سکے، معیوب نہیں۔ فرمایا کہ اگر عیالدار شخص بچوں کی نگرانی اور پرورش کے ساتھ علم دین بھی سکھاتا ہے تو اس کا اجر جہاد سے بھی فزوں ہے۔ فرمایا کہ جس کو دنیا والے عزت و وقت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ خود کو بے وقت تصور کرتے ہوئے خود فریبی میں مبتلا نہ ہو۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ قلب کا معالجہ کس طرح کیا جائے؟ فرمایا کہ قرب الہی اور لوگوں سے کنارہ کشی کرنے سے۔ فرمایا کہ تواضع کا مفہوم یہ ہے کہ انسان امراء سے غرور اور فقراء سے عجز کے ساتھ پیش آئے، اور جو دنیاوی مراتب کے اعتبار سے تم سے برتر ہو اس کے ساتھ تکبر سے پیش آؤ، اور جو تم سے کمتر ہو اس سے عاجزی اختیار کرو۔ فرمایا کہ جس کی رجا میں خوف کا عنصر نہ ہو وہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ ظاہری و باطنی مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو قلب سے خوف کو دور کر کے سکون عطا کر دے۔ جب لوگوں نے آپ کی مجلس میں غیبت پر بحث کی تو آپ نے فرمایا اگر انسان غیبت ہی کرنا چاہے تو پہلے اپنے والدین کی غیبت کرے، کیونکہ ان کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اولاد کی نیکیاں ان کے اعمال نامے میں درج کی جاتی ہیں۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ میں ایسے گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں جس کو بوجہ ندامت آپ کے سامنے نہیں بتا سکتا، لیکن اصرار کے بعد اس نے کہا کہ میں زنا کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اس خیال میں تھا کہ شاید تو نے غیبت کا گناہ کیا ہے، کیونکہ زنا کا تعلق تو خدا کے گناہ سے ہے جو توبہ کے بعد معاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن غیبت بندے کا گناہ ہے جس کو خدا معاف نہیں کرتا۔ آپ کے یہاں کوئی مہمان آ گیا اور اس وقت آپ کے یہاں کچھ بھی موجود نہ تھا، لیکن آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ مہمان خدا کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا مہمانداری میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنا، مگر اس نے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ چنانچہ اس حکم شرعی کے مطابق جو عورت شوہر کا حکم نہ مانے اس کو طلاق دے دینی چاہیے۔ آپ نے بھی مہر ادا کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ایک دن آپ کی مجلس واعظ میں کوئی امیر زادی شریک ہوئی اور واعظ سے اس درجہ متاثر ہوئی کہ اپنے والدین سے کہہ دیا کہ میرا نکاح عبداللہ بن مبارک سے کر دو، اور والدین نے بھی خوش ہو کر نکاح کر کے لڑکی آپ کے ہمراہ کر دی۔ اس کے علاوہ 50,000 دینار بھی لڑکی کو دیے۔ پھر نکاح کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے ہماری خوشنودی میں بیوی کو طلاق دے دی تھی، لہٰذا ہم نے اس سے بہتر تجھ کو دوسری بیوی عطا کر دی تاکہ تو بخوبی اندازہ کر سکے کہ خدا کو خوش کرنے والے کبھی نقصان میں نہیں رہتے۔ موت سے قبل آپ نے اپنا تمام گھر کا سامان فقراء میں تقسیم کر دیا، اور جب ایک ارادت مند نے سوال کیا کہ آپ کی 3 صاحبزادیاں ہیں، ان کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا کہ ان کے لیے خدا کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جس کا کفیل خدا ہو اس کو عبداللہ کی کیا حاجت ہے۔ موت سے پہلے آپ نے آنکھیں کھول کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ عمل کرنے والوں کو ایسے ہی عمل کرنے چاہیے۔ اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، اور کسی نے حضرت سفیان سوری کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کیسا معاملہ رہا؟
فرمایا کہ اس نے میری مغفرت کر دی۔ پھر اس نے سوال کیا عبداللہ بن مبارک کس حال میں ہے؟ فرمایا کہ ان کا شمار تو اس جماعت میں ہے جو دن میں 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل کرتی ہے۔